زینب کبریٰ یا ثانی زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ناظرین خیریت سے ہیں۔ سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کو چینل وین کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ولادت کے موقع پر آپ تمام کو ولادت کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ تمام کی جانب سے وقت کے امام عصر علیہ السلام کی خدمت میں بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت کے موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آج ایسی خاتون کے بارے میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں اکثر ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ ایک چیز بہت خوبصورت ہے کہ آپ کو عقیلہ بنی ہاشم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اور اس کے بارے میں بھی آج انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ آئیے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی پر روشنی ڈالنے کے لیے چینل وین کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید نجیب الحسن زیدی صاحب قبلہ۔ تو سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور اس پروگرام میں ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولادت کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جی، میں بھی آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں اور تمام دوست داران اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے چھوڑے ہوئے نقوش کے مطابق اپنی زندگی ہم گزار سکیں اور اسے کامیاب بنا سکیں انشاءاللہ۔ الہی آمین۔ اسی دعا کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو دستوری ہوتا ہے کہ جب بھی کسی ہستی یا شخصیت کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ان کے بارے میں تھوڑا سا ہم لوگ یہ جان لیں کہ ان کی ولادت کب ہوئی تھی، ان کا نام کیسے رکھا گیا۔ تو میں چاہتا ہوں آپ اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، حضرت ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت کے سلسلے سے جو چیز ملتی ہے وہ یہ کہ اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ آپ کی جب ولادت ہوئی ہے تو نام کسی نے بس یوں ہی رکھ دیا ہو، بالکل بالکل، بلکہ یہ مشیت پروردگار تھی، لہٰذا جو نام ہے کہ آپ کو زینب کہا گیا، یعنی اپنے باپ کی زینت۔ جی، زین اب سے مل کر ہے، اور زینب یعنی زینت علی۔ اور تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کی جب ولادت ہوئی تو حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر ہیں، تشریف نہیں رکھتے ہیں۔ جب ولادت ہوئی اور مولا کی بارگاہ میں، مولا کی خدمت میں لا کے آپ کی بچی کو دیا گیا۔ دیکھیں، ہمارے یہاں ہر جگہ پر یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بھی ولادت ہو، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، جی، تو باپ کی آغوش میں جب فرزند آتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے تصور میں ایک بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ جی، کہیں نہ کہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو کیا کہہ کے پکارا جائے۔ بالکل بالکل۔ اور یہاں پر بھی جب مولا کی آغوش میں یہ بچی آئی ہے تو مولا نے یہی کہا کہ میں نام رکھنے میں اس بچی کے سبقت نہیں لے سکتا رسول خدا کے اوپر۔ جی، پھر جب پیغمبر آئے ہیں تو اب روایت میں ہے کہ پیغمبر نے نام زینب رکھا، جو واہ، مولا کو بھی پسند آیا اور سب کو پسند آیا۔ واہ، یعنی ایک طرح سے کہ وہ نام تھا کہ جس کے آگے پھر کسی نے کچھ کہا نہیں، بس۔ اور پھر ویسے بھی اطاعت پیغمبر ہے، جی، اور اطاعت پیغمبر کے مرحلے میں یہ شخصیتیں ہیں، کچھ کہنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے۔ بالکل۔ تو اور یہ وہ ذات ہے کہ جسے جب زینب کہا گیا تو جناب زینب نے اپنی پوری زندگی میں دکھایا کہ کس طریقے سے اپنے باپ کی یہ زینت ہے۔ بالکل۔ اور یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر مختلف چیزیں ہیں۔ میں بہت ایک چھوٹی سی ایک روایت کی طرف اشارہ کروں کہ جہاں علماء بیان کرتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام نے اس بچی کو اپنی آغوش میں لیا ہے تو کہا کہ زینب مثل خدیجہ ہے۔ واہ۔ اب اس کے اندر بہت کچھ ہے، یعنی اگر آپ پیچھے جائیں اور دیکھیں کہ جناب خدیجہ نے کیا کیا، جی، تو جناب خدیجہ نے اسلام کی تعمیر میں ایک بنیادی رول ادا کیا ہے، بالکل، بے شک۔ اور خود پیغمبر کی شخصیت اور پیغمبر کو پہچنوانے میں جی، جی، اپنے مال کے ذریعے سے۔ تو جس طریقے سے جناب پیغمبر جناب خدیجہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھیں جی، کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا پیغمبر کے لیے، اسی طریقے سے جب دین پر حرف آیا اور نواسے رسول
کھڑا ہوا دین کو بچانے کے لیے، تو بالکل خدیجہ کی طرح جناب زینب سلام علیہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھی. بالکل بالکل. تو یہ ایک اہم پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہم غور کریں تو ہم متوجہ ہوں گے کہ کس طریقے سے وہی کردار جو جناب خدیجہ کا تھا اسی طرح سے جناب زینب سلام. اب اس میں ایک رخ ہے، اس پہ غور کیجیے گا کہ جناب خدیجہ کے سلسلے سے ہے کہ ایک ثروت مند ایک خاتون تھی، ان کے پاس بہت دولت تھی، بہت پیسہ تھا اور تجارت ان کی تھی. تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ جناب زینب تو جناب عبداللہ ابن جعفر کے لیے خاص طور پر ہے، جناب زینب کے جو شوہر ہیں ان کے لیے، کہ خلفاء کے بعد اپنے دور میں سب سے زیادہ مالدار ترین فرد ہوا کرتے تھے. جی، اس سوسائٹی، اس عرب کلچر میں. اور خود پیغمبر نے بھی ایک جگہ پر چھوٹے تھے اور گزر ہوا پیغمبر کا تو دیکھا کہ مٹی سے کھیل رہے تھے، تو پیغمبر نے دعا دی تھی اچھا کہ جب بھی تم زندگی میں قدم آگے بڑھاؤ گے تو یہ قدم کامیابی سے ہمکنار ہوگا اور زندگی میں ہمیشہ تمہارے ساتھ میں وہ ساتھ رہے گی، آسانیاں رہیں گی. تو ایسا ہے جناب زینب کے سلسلے سے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص جس کے پاس مال نہ ہو اور وہ کہے کہ بھئی مال نہیں تھا، ہم نے مال کو چھوڑ دیا، لیکن ایک ایسی شخصیت کہ جو ایسے گھرانے میں ہے کہ جہاں پر وہ ثروت اور دولت ہر اعتبار سے اس دور میں، اس معاشرے میں اگر کسی کو دیکھا جاتا، تلاش کیا جاتا تو عبداللہ ابن جعفر کا نام آتا تھا. وہ ساری چیزیں چھوڑ کر پھر جناب زینب نکل رہی ہے کربلا کے لیے، جہاں بھوک ہے، جہاں پیاس ہے، یہ ساری چیزیں. تو یہ چیز بتاتی ہے کہ یہ زینب زینت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. بالکل بے شک. کس طریقے سے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو شیخ بطحہ کے فرزند ہیں، اس کے بعد شیب ابی طالب میں ہیں، تو کردار حضرت خدیجہ کو بھی پیش کیا ہے اور زینت ہے اپنے باپ کی. یہ بات بہت اچھی آپ نے اس طرف اشارہ کیا کہ جب ہمارے پاس بہت زیادہ آرام ہوتا ہے تو ہم تکلیف کی طرف جانا نہیں، اور وہ ایک عظیم مقصد میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کردار بہت عظیم ہے. اچھا، ایک چیز جو بات مولانا صاحب نے یہاں پہ آج کلیئر کی ہے اس پروگرام کے ذریعے، میں چاہتا ہوں اس پہ بھی تھوڑا سا آپ بس 1 منٹ کے لیے کچھ آپ کہہ دیں کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جو مطلب ہے زینب وہ ہے کہ باپ کی زینت، لیکن آج جو معاشرے میں نا لوگ کبھی کبھی ایسے بولتے ہیں کہ نہیں زینب نام مت رکھنا کیونکہ بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائیں گے، مصیبتیں برداشت کرنا پڑے گا. تو اس جو یہ مت ہے اس کو آپ تھوڑا سا بتائیں. ظاہر ہے اس کا کوئی وہ نہیں ہے، لینا دینا نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں جو ہے وہ بلا وجہ کی ہوتی ہیں. اور نام دیکھیں، جب یہ نام مولا کائنات کو پسند آ رہا ہے، باپ کی زینت، جی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب وہ ساری مصیبتیں، ٹھیک ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے مصیبتیں برداشت کیں، مصیبتوں کا پڑھنا بڑی بات نہیں ہے، مصیبتوں میں گھر جانے کے بعد بندگی کی ڈگر پر باقی رہنا یہ بڑی منزل ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنی مصیبتوں میں رہتے ہوئے بھی جو حقانیت کی راہ کو، جو سچائی کے راستے کو نہ چھوڑے، اسے زینب کہتے ہیں. تو یہ کمال ہے، اس رخ سے دیکھنے کی ضرورت ہے. میرا خیال سے یہ نظریہ آپ لوگ چینج کر لیجئے کہ اتنی مصیبت پڑنے کے باوجود بھی جو اپنے قدم مطلب لڑکنے آگے مطلب پیچھے نہ ہٹائے اپنے قدم کو، مطلب اس چیز سے اگر آپ دیکھیں گے اس نظریے سے شاید بہتر رہے گا. دیکھیں اس کو میں تھوڑا سا اور واضح کروں. مثلا فرض کریں کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو تھوڑی سی کوئی تکلیف ہوتی ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے کہ بھئی اب ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا. ایک وہ ہے کہ جس کے اوپر بہت ساری مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے لیکن وہ ٹوٹتا نہیں ہے، وہ کھڑا رہتا ہے، ایمان کی بنیاد کے اوپر وہ کھڑا رہتا ہے، ایمان کی بنیاد کے اوپر. تو جناب زینب کا اگر نہ کہتے ہیں کہ آپ نام اگر رکھیں تو جب آپ نام رکھتے ہیں تو اس نام کا خود اثر ہوتا ہے. بالکل. تو اس رخ سے اگر دیکھیں، مصیبتوں کو اگر کوئی انسان، اس دنیا میں تو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، جھیلنے والا چاہیے. تو اس میں اگر کتنی بھی مشکلات کیوں نہ ہو، اگر کسی کا نام زینب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر وہ چیز آئے گی کہ جو نام زینب سلام اللہ علیہ ہے. تو یہ تو بڑی اچھی چیز ہے. اس میں کیا مشکلوں سے ڈٹ کر سامنا کرنے کا نام زینب ہے. مطلب یہ آپ دیکھیے، اس نظریے سے آپ دیکھیے. چلیے آغا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک چیز اور میں جاننا چاہوں گا جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لحاظ سے، شاید ہم لوگ کے علم میں اضافہ ہو، حیا اور عفت کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو اس چیز کو ہم لوگ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، حیا ایک خاتون کے لیے جو اس کی زینت ہے وہ یہی حیا ہے. جی، حجاب جو ہے ایک علامت ہے اس حیا کے سلسلے سے. اگر کسی کے وجود کے اندر حیا ہے تو اس کے ظاہر میں بھی وہ چیز دکھے گی. جی، اگر اس کے وجود کے اندر حیا ہے. حیا نہیں اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا. اب روایت کہتی ہے احسن و ملابس الدین الحیا، دین کا بہترین لباس حیا ہے.
جی دین کا بہترین لباس حیا ہے. اور لا دینا لمن لا حیا لہو، اگر کسی کے پاس حیا نہیں ہے تو دین چلا گیا. حیا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، ہر جگہ نہ جائے. حیا سے مراد یہ حجاب ہی نہیں ہے نا، مطلب اور بھی اور کچھ جو انسان کے وجود کے اندر جو پروردگار نے ایک خاتون کو خاص طور پر، یہ حیا دونوں کے لیے ہے لیکن خاص طور پر خواتین کے لیے اس لیے بولا جاتا ہے کہ پروردگار نے ان کے وجود کے اندر ایک قیمت رکھی ہے، ہر ایک کی وجود کی ایک قیمت ہے. تو وہ یہ نہیں چاہتی کہ پروردگار نے جو چیزیں ان کے وجود کے اندر رکھی ہیں وہ کسی کے سامنے یوں ہی اس کا اظہار ہو جائے، مگر یہ کہ اس کے سامنے کہ جہاں پروردگار نے اجازت دی ہے. مثلا شوہر، حیا یعنی ایک شرم، جہاں پر ہم ایک شرم کو محسوس کرتے ہیں. میں بہت سادے الفاظ میں اگر بیان کروں تو روایت میں ہے کہ جس کے پاس حیا نہیں ہے دین نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ شان حضرت ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کیا ہے، جناب زینب کی شان. جب آپ خطبہ دے رہی ہیں تو راوی کہتا ہے، بڑی عجیب بات ہے، راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جناب زینب سلام اللہ خطبہ دے رہی تھیں، ما رأیتو خافرتن قط، کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے ایسی باحیا خاتون کو نہیں دیکھا. خافرہ کا ترجمہ شیخ مطہری نے اس کی وضاحت کی ہے باحیا خاتون. کہتا ہے کہ میں نے ایسی باحیا خاتون نہیں دیکھی. حیا اگر ہوتی ہے چال ڈھال میں حیا دکھتی ہے، گفتگو میں حیا دکھتی ہے، انداز میں حیا دکھتی ہے. تو یہ راوی یہاں پر کہتا ہے کہ ما رأیتو خفرتن قط، کہتا ہے کہ میں نے ہرگز ایسی باحیا خاتون کو نہیں دیکھا کأنہا تفرغ من لسان امیر المومنین. کہتا ہے کہ جب میں نے سنا خطبہ تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان سے زینب بول رہی تھی. یہ حیا ہے، یعنی جب گفتگو کر رہی ہیں تو نہیں چاہتی ہیں کہ زینب کی آواز کو کوئی سنے. اب دیکھیں ایک خاتون ہے، ایک خاتون رائٹر ہیں عائشہ بنت شاتی، اور انہوں نے، یہ مصر کی ایک رائٹر ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے جناب زینب سلام اللہ کے سلسلے سے، کائنات کی بے نظیر، یعنی جس کی کوئی مثال نہ دی جا سکے، ایک ایسی خاتون بطلت کربلا، ایک ایسی خاتون کے جو ہر اعتبار سے کربلا میں جس نے اپنے کردار کو اس طرح سے پیش کیا کہ اس کے سامنے کوئی کردار ٹک نہیں سکتا. اب انہوں نے اس اپنی کتاب کے اندر اس بات کو پیش کی. بہت ساری باتیں ہیں اس میں، یاد آ گیا تو مجھے ایک پوائنٹ کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. وہ یہ کہ یہ کتنی باحیا خاتون تھی کہ جس کے پڑوس میں رہنے والا یحییٰ مازنی ایک شخصیت ہے جس کو اور بھی کتابوں میں آپ کو ملے گا. وہ کہتے ہیں کہ میں سالہ سال، میں پڑوسی تھا جناب زینب کا، سالہ سال ان کے گھر کے برابر میں رہا، لیکن میں نے کبھی اس خاتون کی آواز کو نہیں سنا. سالہ سال رہا، اس خاتون کی آواز کو نہیں سنا. یہ حیا ہے. اور آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں بالکل جو بلا وجہ میں گفتگو کرتے ہیں، بلا وجہ میں باتیں کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو بات کرنے میں، زبان کو کھولنے میں بھی اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے کہ نہیں. یہ حیا اور عفت بات کرنے میں، مطلب آج کے معاشرے کی بات کریں تو بات کرنے میں برائی نہیں ہے، لیکن وہ حیا کا پروٹیکشن ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے اور مطلب اس لحاظ سے ہونا چاہیے. اب اس کو دیکھیں کہ اپنے لہجے کو تبدیل کر لیا، کانہ تفرغ من لسان امیر المومنین. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان سے زینب خطاب کر رہی ہیں. آگا بہت شکریہ. ایک اور سوال میں کرنا چاہوں گا یہاں پر کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت کی جب بات ہوتی ہے تو کسی بھی چیز کو بنانے میں ہم لوگ جب دیکھتے ہیں بہت خوبصورت کوئی چیز ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہوگا، مطلب کوئی محنت کیا ہوگا، بہت اچھے طریقے سے اسے بنایا ہوگا. تو جب بھی ہم لوگ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو اس کو تعمیر کرنے میں بھی کسی کا رول ہوگا. یعنی سمپل سی چیز ہے کہ آپ تربیت کے اوپر جو ہم لوگ فوکس کرتے ہیں تو بولتے ہیں ماں باپ کا اہم کردار ہونا چاہیے. تو میں چاہتا ہوں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت کو نکھارنے میں کس کا اہم کردار ہے؟ دیکھیں عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ جو ماہرین ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ کسی بھی شخصیت، کوئی بھی شخصیت اگر بنتی ہے، نکھر کے سامنے آتی ہے تو اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز وراثت ہے، جی، یعنی ماں باپ، خاندان، نسل، اس کا اثر ہوتا ہے. جی، ہر شخصیت کے اندر اس کا اثر ہوتا ہے.
پھر دوسرا ماحول ہے، اطراف و اکناف میں ماحول کیسا ہے، جی ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے. پھر ایک اثر ہوتا ہے تربیت کا. ماحول بہت خراب ہے، ماں باپ بھی بہت اچھے نہیں تھے، جی لیکن تربیت بڑی اچھی ہوئی. ہاں تو کچھ لوگوں کی تربیت کی بنیاد کے اوپر، جیسے تاریخ میں ہے محمد ابن ابی بکر، مولائے کائنات کی آغوش میں تربیت پائے ہیں. جی پھر شخصیت بھی ویسے ہی ہے. بہت ساری ایسی شخصیتیں ہیں کہ جن کے ماں باپ اچھے نہیں تھے، خود اچھے ہیں. جیسے حنظلہ غسیل الملائکہ، اب ان کے والد کے سلسلے سے کہ بہت اچھے انسان نہیں تھے، لیکن خود یہ حنظلہ کو دیکھیں، غسیل الملائکہ، ملائکہ نے غسل دیا. یہ تربیت کا اثر تھا. اور خود کچھ ماحول ایسا تھا اس زمانے میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی تھی اور پیغمبر کی زبان سے جاری ہونے والے کلمات تھے، وہ دل میں انہوں نے اثر کیا، تو یہ شخصیت بن کے سامنے آئی. یا عبداللہ ابن ابی، اب ان لوگ کو دیکھیں، ان کا بیٹا عبداللہ ابن ابی مخالف ہے، منافق ہے، لیکن بیٹا جو ہے وہ بہتر ہے، صحیح ہے، اچھی راہ کے اوپر ہے. تو یہ سب ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ صحیح تربیت نہیں کرتے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماحول اچھا نہیں ہوتا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو وراثت ہے وہ صحیح طور پر منتقل نہیں ہوتی. اب یہاں جو دیکھیں آپ، تینوں چیزیں برابر سے ہیں. وراثت، وارث پیغمبر بھی ہیں، وارث علی بھی ہیں، وارث فاطمہ بھی ہیں، وارث خدیجہ بھی ہیں، جی جناب زینب سلام علیہا. اور جہاں پر تربیت ہے تو تربیت علی اور زہرا جیسی شخصیتوں کے ہاتھوں میں تربیت پا رہی ہیں. جی اور جو ماحول ہے تو آئے تطہیر کے حصار میں اس بالکل خاتون کی تربیت ہو رہی ہے، پنجتن پاک پنجتن پاک. تو آپ اس شخصیت کو دیکھیں کہ پھر خود وجود کے اندر یہ ساری چیزیں، یہ تینوں چیزیں اپنی جگہ پر ہوتی ہیں. یعنی وراثت، ماحول اور تربیت، یہ ساری تینوں چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان سب سے اہم ہوتا ہے کہ خود انسان کے وجود کے اندر کتنی صلاحیت ہے. تو یہ تینوں چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جناب زینب سلام علیہا کا خود کا کردار ایسا ہے. خود آپ نے اپنے آپ کو اس طرح سے بنایا، اس طرح سے پیش کیا کہ آپ دیکھیں. میں ایک صرف مثال دوں گا کہ ایک سائل در پر آتا ہے سوال کرنے کے لیے، کہ جہاں پر عام طور پر آپ دیکھیں، اگر کوئی چھوٹی سی چیز آپ نے کسی بچے کے لیے لا کے رکھی ہے، کوئی ایک بچہ آ جائے تو عام طور پر بچوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ وہ چھپا لیتے ہیں کہ اس کو نہ مل جائے. یا کوئی اگر چاکلیٹ مثلا رکھی ہوئی ہے اور وہ چاکلیٹ کو خالی دیکھے تو چھپا لیتا ہے کہ بھئی چاکلیٹ غائب کر دی. اب یہ کردار حضرت ثانیہ زہرا ہے کہ بچپن میں روایت یہ کہتی ہے کہ سائل آتا ہے، بی بی نے ایک روٹی بنائی جو جناب زینب سلام اللہ کے لیے الگ رکھ دی تھی، علیحدہ رکھ دی تھی کہ میری بچی کی روٹی ہے. سائل آگے سوال کرتا ہے، سب لوگ اپنی روٹیاں دے چکے ہیں، سائل آگے سوال کرتا ہے تو مولا کہتے ہیں کہ بی بی سے زہرا کوئی کچھ ہے اس کو دینے کے لیے؟ کہا کہ مولا بس ایک روٹی تھی جو میں نے علیحدہ رکھی تھی اپنی بچی زینب کے لیے. اب آپ یہاں پہ دیکھیں، جناب زینب اسی بچپنے میں جاتی ہیں، وہ روٹی لیتی ہیں اور سائل کو دے دیتی ہیں. واہ تو عظیم. یہ کردار ہے. تو جو اپنے وجود کے اوپر اس طریقے سے صبر کرتے ہوئے ایثار کا مظاہرہ کر رہی ہے بچپن میں، تو وہ کیوں نہیں بڑے ہو کے انو محمد کو قربان کرے گی دین کی راہ میں؟ وہ کیوں نہیں اپنا سب کچھ قربان کرے گی؟ تو یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کی تعمیر میں تربیت کا بھی کردار ہے، وراثت کا بھی کردار ہے، ماحول کا بھی کردار ہے، لیکن سب سے بڑا کردار خود اس شخصیت کا ہے کہ اس نے ان تمام چیزوں سے وہ کچھ جو حاصل کرنا چاہیے تھا لیا، اور اپنے آپ کو اس منزل پر پہنچایا کہ حضرت صدیقہ طاہرہ کے بعد ثانیہ زہرا ہیں، لیکن ثانیہ زہرا کے بعد کوئی ثانیہ زینب نہیں. اور وہیں پر ختم ہو جاتا ہے کہ جو کردار ہے اس کے بعد اب کوئی زینب نہیں ہوگا. بالکل بالکل. جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں. چاہتا ہوں کہ آگے جاتے جاتے ایک پیغام آپ دیں کہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ جب آپ کی ہمارے گھر کی بچیوں کی شادی ہو جاتی ہے، دوسرے گھر چلی جاتی ہیں، تو پھر وہ انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ دوسرے گھر کی ہیں، آپ کا رشتہ وہاں سے ہے، یہاں سے رشتہ تھوڑا کمزور پڑنے رہتا ہے. محبت رہتی ہے لیکن وہ رشتہ برقرار نہیں رہ پاتا ہے. لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی پہ ہم لوگ نظر ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کا جو رشتہ تھا وہ اہل بیت علیہ السلام سے بہت زیادہ مضبوط تھا، اور وہ اپنا جو گھر تھا ان سے بہت زبردست تعلقات بنا کے رکھی تھی، جو آج کے زمانے میں نہیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر آپ کی شادی ہوگی تو آپ میکے سے اتنا رابطہ نہیں رکھ سکتے. میں چاہتا ہوں اس کے حوالے سے کچھ پیغام دے کہ دونوں ہی گھر بہت اہم ہوتا ہے. دونوں کے درمیان میں ایک تعادل برقرار رکھنا، ایک بیلنس رکھنا،
یہ ضروری ہے جی. اور سبھی کے لیے ضروری ہے کہ اگر بچی اپنے ماں باپ کے ساتھ میں اگر اچھے انداز سے رہے گی، بات چیت اس کی ہوتی رہے گی، تو اس کا اثر گھر میں ملے گا. یہ ڈپریشن میں چلے جانا، کبھی پریشانیاں، نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو جانا، کبھی ہم کیا کرتے ہیں، مشکل ہوتی ہے ڈاکٹر، کبھی کبھی دیکھنا پڑتا ہے کہ بھائی ڈاکٹر یہ نہیں جہاں ہم لے کے جا رہے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ماں سے بات کرا دو تو وہ اپنے آپ صحیح ہو جائے گی، اس کے باپ سے بات کرا دو، گھر بھیج دیا جائے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، سبھی کو اس کے اوپر توجہ رکھنے کی ضرورت ہے. لیکن جناب زینب سلام اللہ کے سلسلے سے جو بات ہے وہ صرف یہ نہیں ہے. ہاں، وہ بیلنس میں جاننا چاہتا ہوں. وہ صرف یہ نہیں ہے بلکہ وہاں پر دین کا مسئلہ ہے، وہاں پر معرفت امام ہے. جی. وہاں پر یہ ہے کہ پہلے سے یہ بات طے ہے کہ اگر عبداللہ میرا بھائی کہیں جائے گا تو مجھے روکو گے نہیں. اچھا، یہ طے ہو چکی یہ پہلے سے روایات کہتی ہیں کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جب عقد کیا ہے تو شرط رکھی ہے جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کہ جب میرا بھائی کہیں جائے گا تو مجھے روکا نہیں جائے گا. یہ مصلحت. ہاں، یہ مصلحت ہے. تو یہ ایک شرط رکھ دیا تھا شادی کے. یہ شرط رکھ دیا تھا. دیکھیں کبھی جو ہے یہ رخ اس اعتبار سے ہے کہ دین کے اوپر کبھی حرف آ رہا ہے تو اب وہاں پر دین کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ رہی ہے، جو کچھ ہے اسے چھوڑ رہی ہیں. دیکھیں اب بات آ گئی تو میں بہن بھائی کے رشتے کے سلسلے سے بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی مشکلات میں انسان گھر جاتا ہے. بزرگ علماء نے اسے بیان کیا. ایک شخص آیا کسی عالم کے پاس، بہت پریشان ہوں، بالکل میری تجارت، میرا سب بزنس ٹھپ ہو گیا، بہت زمین پر آ گیا، میرا بہترین آسمانوں میں تھا، آسمان سے زمین پہ گرا ہوں. اور تو انہوں نے غور کیا، کیا تمہاری کوئی عبادت میں کہیں کوئی مشکل تو نہیں ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی کا نہیں. تو انہوں نے کہا تمہارا اپنی بہن سے رابطہ کیسا ہے؟ کہا کہ تو عرصہ ہوا میرے سے بات ہی نہیں ہوئی ہے. کہا جاؤ اپنی بہن کے پاس جاؤ، ہدیہ لے کے جاؤ، تحفہ لے کے جاؤ. تو آج اس پروگرام کے ذریعے سے ہم تمام ان بھائیوں سے کہ جنہوں نے عرصے سے اپنی بہنوں سے بات نہیں کی یا ان کے گھر پر نہیں پہنچے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ثانیہ زہرا سلام علیہا کے صدقے میں آج ان کے طفیل یہ سوچ کے نیت کر کے کہ ہم جناب زینب سلام علیہا کو خوش کرنے کے لیے اپنی بہن کو ہم خوش کر رہے ہیں، تو یقیناً ان کی زندگی میں بھی تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. کم سے کم گفتگو ہی کر لیں، کال کر لیں اگر نہیں پہنچ سکتے. چلیے، میرے خیال سے بہترین وقت تھا میسج دینے کا، اہم پیغام آپ نے دیا. قبلہ بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. فی الحال آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تو جی ہاں ناظرین، اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. لیکن آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ برائے کرم کل بھی اس ایپیسوڈ کو دیکھیے گا. ایک بار پھر سے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے اس پروگرام میں ہم لوگ گفتگو کریں گے. فی الحال دیجیے اجازت. ہمیں ہماری ٹیم کے ساتھ دیکھتے رہیے چینل میں. بہت شکریہ.